جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج پاکستان کی تاریخ کا ایک اور سیاہ دن جو ہم سب نے دیکھا، جب ریاست سے معاملات حل نہیں ہوئے تو ریاست نے گولیاں چلانا شروع کر دیں۔ ان کے پاس کتنا اسلحہ تھا، وہ کتنے لوگوں کو نقصان پہنچا رہے تھے، کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے، کتنے لوگوں کے راستے انہوں نے روکے، وہ ساری بحث اپنی جگہ پہ۔ لیکن ریاست ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ، ہر شہری کو اپنے بچوں جیسا رکھتی ہے۔ یہ کیسی ریاست ہے؟ آپ نے خود اسلام آباد میں ڈی چوک پہ 126 دن سے زیادہ کا دھرنا دیا، آپ نے وہاں پہ ریاستی اداروں پہ حملہ کیا، آپ نے ریاست کا نشریاتی جو چینل تھا آپ نے اس پہ حملہ کیا، آپ نے سول نافرمانی کی، آپ نے بلز پھاڑے، آپ نے بلز جلائے، آپ نے کہا ٹیکسز نہیں دینے ہیں، اور آپ نے کہا کہ میں ان گلو بٹوں کو دیکھ لوں گا۔ آپ نے تو سب کچھ کیا، آپ پہ تو کسی نے دہشت گردی کا مقدمہ نہیں درج کیا، آپ کو تو کسی نے نہیں کہا، آپ کی جماعت کو تو کسی نے کل عدم جماعت نہیں قرار دیا، اور آپ بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی۔ کل تک تو شاید میں بھی یہی بات کرتا تھا، کل تک میں بھی شاید بہت سارے لوگوں کے ساتھ تھا کہ نہیں یار، ان کو ایمبولنسوں کے راستے نہیں روکنے چاہیے، ان کو کاروبار بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے، ایک دنیا میں پاکستان کی امیج جو ہے وہ کوئی اچھی نہیں جا رہی ہے۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو ان سے 10,000 گنا زیادہ آپ لوگ آگے بڑھ گئے۔ آپ نے کہا کہ جی ہمارا ڈی ایس پی کو اغوا کر لیا گیا۔ آپ کے ڈی ایس پی کو اغوا کیا، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں نا کہ آپ نے جو معاہدہ ان کے ساتھ کیا، آپ نے کس بنیاد پہ ان کے ساتھ معاہدہ کیا؟ وہ معاہدہ منظر عام پہ پڑا ہوا ہے، گوگل پہ پڑا ہوا ہے، اس میں میں لنک شیئر کر دوں گا۔ اس معاہدے میں صاف یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے آپ نے ان سے ٹائم لیا، حکومت نے ان سے ٹائم لیا، اور آپ نے کہا جی کہ ٹھیک ہے ہم یہ معاملہ حل کریں گے، ہم یہ ایوان میں لے کے جائیں گے۔ کیوں نہیں لے کے آئے آپ ایوان میں؟ پھر آپ کے وزیر جو ہے، اتنے نااہل وزیر ہیں آپ کے کہ ہر کوئی بیان بازی یہ کر رہا ہے، ہر کوئی یہ کر رہا ہے کہ ریاست سے جو ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا، ریاست سے جو ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ ریاست سے ٹکرانے اور پاش پاش ہونے کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے وہ ہمیں جھیلنا پڑتا ہے، وہ پاکستانی عوام کو جھیلنا پڑتا ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کو جھیلنا پڑتا ہے۔ ضیاء الحق نے جس ایم کیو ایم کی بنیاد رکھی تھی، جس کو آپ نے آج سے 3 سال پہلے پاش پاش کیا، اس کا عذاب ہم نے 2 دہائیوں سے زیادہ ہم نے عذاب بھگتا ہے۔ آپ نے جس طالبان کا آپ نے بیڑا اٹھایا تھا، ان کا عذاب آج تک یہ پورا ریجن جو ہے وہ بھگت رہا ہے۔ تو آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آج آپ ان پہ گولیاں چلا رہے ہیں، آج آپ ان کو مار رہے ہیں، کل آپ ان سے کیا کوئی خیر کی امید رکھیں گے؟ کوئی توقع رکھیں گے کہ یہ آپ کے لیے، آپ کے ملک کے لیے یہ کوئی اچھا سوچیں گے؟ کیا آپ یہ کل پاکستان، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، اگر یہ پاکستان کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا یہی حل آپ کے پاس رہ گیا ہے کہ آپ جس کو اٹھیں آپ اس کے اوپر پابندی لگا دیں؟ پابندیاں پہلے آپ اپنے وزراء کے اوپر لگائیں، آپ پہلے ان کی نااہلیوں کے اوپر لگائیں، آپ پہلے ان کی کرپشن کے اوپر لگائیں، جنہوں نے کرپشن کے بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ جائیں دیکھیں جا کے آپ سے کتنے لوگ ناراض ہیں۔ جہانگیر ترین کل جو ہے وہ اٹھا ہے، اور اس کے ساتھ کتنے ایم پی ایز اور ایم این ایز جا کے مل چکے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت نااہل ہے، اس حکومت سے کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ بیرونی دنیا میں آپ کی کیا سٹینڈنگ ہے؟ آپ نے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیسے مظلوموں کا آپ جو ہے وہ اس ملک میں استحصال کر رہے ہیں؟ مہنگائی آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، پے در پہ آپ وزیر چینج کر رہے ہیں، کبھی آپ کا کوئی وزیر آتا ہے، کبھی کوئی وزیر آتا ہے، کبھی کس کی پرچی آتی ہے، کبھی کس کی پرچی آتی ہے۔ مارنے والا جو ہے وہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، جو مر رہا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے۔ کون شہید ہوگا؟ کس کو جواب دیں گے آپ؟ کیا آپ کے پاس یہی طریقہ ہے امن کا کہ وزیر اعظم صاحب بیرونی دنیا کی تو مثالیں دیتے ہیں؟ اقتدار میں آنے سے پہلے عمران خان صاحب تو بہت اچھی مثالیں دیا کرتے تھے، اقتدار میں آنے سے پہلے کہا کرتے تھے جناب یہ لال مسجد میں جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کی نااہلی تھی، مال ٹاؤن میں جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کی نااہلی تھی۔ اقتدار میں آنے کے بعد آپ کو یہ ساری چیزیں بھول گئی ہیں، آپ کو یہ ساری باتیں بھول گئی ہیں، آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ تو بڑی باتیں کرتے تھے جناب میرے پاس تو بڑی ٹیم ہے، میں نے 21 سال کا میرا ہوم ورک ہے، میرے وزیر بڑے قابل ہیں، کمپیٹنٹ ہے۔ یہ آپ کے وزیر ہیں؟ لعنت ہے ایسے وزیروں پہ، اور لعنت ہے ایسے چوروں کے ٹولوں پہ جن کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ آنے والے پاکستان کے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ مجھے اور کسی چیز کی فکر نہیں ہے، مجھے آنے والے کل کی فکر ہے کہ آنے والے کل میں جو کچھ آج یہ بیج بو رہے ہیں نا، آنے والے کل میں ہم اسے کیسے کاٹیں گے؟ ہمارے بچے، میرے آپ کے بچے یہاں پہ کیسے محفوظ رہیں گے؟ وہ خوف آئے گا انہیں کہ کوئی گلی سے نکلے گا اور کوئی اللہ نبی کے نام پہ ان کو کبھی کوئی مار دے گا، وہ کیا کریں گے؟ وہ کیا سوچیں گے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمیں کس نے مارا ہے،
کیوں کہ یہ ریاست کی نااہلی ہے، نااہل ترین ریاست ہے جس سے بیٹھ کے معاملات حل نہیں ہو رہے ہیں، جس نے صرف اور صرف ایک ہی کام رکھا ہوا ہے کہ میں نواز شریف کو جیل میں ڈال دوں گا، میں شہباز شریف کو جیل میں ڈال دوں گا، میں آصف زرداری کو جیل میں ڈال دوں گا. 3 باتیں اسے آتی ہیں وزیر اعظم کو، چوتھی بات اسے نہیں آتی ہے. یا ہر 3 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد جب دیکھا تھوڑا سا گراف ڈاؤن ہوا تو ایک لنگر خانے کا جا کے افتتاح کر دیا، فقیر بنا دیا قوم کو. اور اس لنگر خانوں میں نا جو لوگ رہ رہے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جن کے آج سے 3-4 سال پہلے کاروبار ہوا کرتے تھے. میں پچھلی حکومتوں کی کوئی ایڈوکیسی نہیں کرنے والا. پچھلی حکومت نے جب لال مسجد کا کام کیا وہ بھی بہت برا کام کیا، ماڈل ٹاؤن والا کام کیا وہ بھی بہت برا کام کیا. نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ہی یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں، کیوں ہمارے ہاں یہ دہشت گرد عناصر اٹھتے ہیں، کیوں بیرونی دنیا ہم پہ انگلیاں اٹھاتی ہے اور ہم سے پوچھتی ہے کہ بھائی کیوں فنڈنگ کرتے ہو ان کی. پاکستانی پاسپورٹ کی عزت کیا ہے پوری دنیا میں؟ پتہ ہے آپ کو یہ ساری باتیں وزیر اعظم صاحب؟ نہیں، آپ تو ڈپلومیٹ پاسپورٹ پہ ٹریول کرتے ہیں، آپ امیگریشن کی ان لائنوں سے اب نہیں جاتے ہیں جن سے آپ ایک زمانے میں جایا کرتے تھے. ذرا جائیے اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے ملک کی، آپ کے لوگوں کی اور آپ کے پاسپورٹ کی کیا عزت باقی رہ چکی ہوئی ہے. آپ نے آج کی تصویریں دیکھیں، آپ نے آج کی ویڈیوز دیکھیں، کسی نے آپ کو واٹس ایپ پہ فارورڈ کی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ جو گولیاں کھا رہے ہیں، وہ جو اپنی جانیں دے رہے ہیں، وہ ایک آدمی کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جناب ان سے معاہدہ کیا ہے انہوں نے اور انہوں نے معاہدہ توڑا ہے. اب بیٹھیں اور خدارہ ان سے بیٹھ کے بات کریں، اس معاہدے کا پاس رکھیں. اگر نہیں آپ نے پاس رکھنا ہے تو ان کو کنونس کریں کہ بھئی ہم فرانسیسی سفیر کو نہیں بھیج سکتے ہیں، بیکاز فرانسیسی سفیر کو بھیجنا ہمارے مفاد میں نہیں ہے. آپ انہیں بتائیں، سمجھائیں کہ ہم دنیا سے لا تعلق ہو کے نہیں رہ سکتے ہیں. یہ معاملہ ہوا ہے، اس معاملے کا ہم سفارتی حل ڈھونڈیں گے، ہم سفارتی طور پہ اس کو دیکھیں گے. آپ بھارت کے ساتھ، آپ اسرائیل کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کر سکتے ہیں. دنیا کی اخباریں جو ہے نا وہ آپ کے بارے میں لکھ رہی ہیں کہ آپ اخبارات میں آیا ہوا ہے کہ آپ نے اسرائیل کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں خفیہ، آپ نے بھارت کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں. آپ دوسرے ملکوں کو یہ سلوشن دیتے ہیں کہ جی افغانستان میں امن ہونا چاہیے، دیر پا امن ہونا چاہیے، ایران میں دیر پا امن ہونا چاہیے، اور آپ اپنے ملک میں کیا کر رہے ہیں؟ کہاں ہے آپ کی قابلیت؟ کہاں ہیں آپ کی آکسفورڈ کی ڈگریاں؟ کہاں ہے آپ کی سارا تدبر، آپ کی فہم و فراست؟ کہاں گیا آپ کا سب کچھ؟ کس نے آپ کو جو ہے وہ حق دیا ہے کہ آپ اپنے شہریوں کے اوپر جو ہے وہ شیلنگ کریں؟ ہاں، اور یہ میڈیا کی آزادی، یہ طیب ریاض صاحب نے کہا ہے، اور کہاں یہ نام نہاد میڈیا؟ کیوں نہیں دکھا رہا ہے یہ سارا کچھ؟ دکھائے نا. مال ٹاؤن والے دن تو یہ دکھا رہا تھا میڈیا، آج کیوں نہیں دکھا رہا؟ دکھائیں آج بھی، وہاں پہ تو لوگ کھڑے ہوئے ہیں نا. دکھائیں کہ کیسے جو ہے نا پولیس ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے، وہ بھی دکھائیں جو وہ لوگ کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی ویڈیو اٹھاتے ہیں، اٹھا کے ڈال دیتے ہیں جس میں مظاہرین پولیس کو گالیاں دے رہے ہیں. وہ بھائی تم لوگ ان کے لوگ مار رہے ہو، وہ تمہیں گالیاں بھی نہ دیں؟ یہ کہاں کا، یہ کون سی تم لوگوں نے لاجک جو ہے نا رکھی ہوئی ہے؟ نئی لاجک رکھ لی ہے. وفاقی مذہبی امور صاحب آپ کے کہاں ہیں؟ کیوں جا کے وہ بات نہیں کرتے ہیں؟ وہ تو پیر ہے نا، ان کا ایک تو بہت بڑا ان کا آستانہ ہے، وہ جائیں نا جا کے وہ بات کریں. سننی ہے، یہ بھی سننی ہے، ان سے جا کے بیٹھ کے بات کریں کہ بھئی آپ ہمارے بچے ہو، آپ ہمارے بھائی ہو. ایسے نہیں چلتا ہے. ہم دنیا سے آئسولیٹ ہو کے نہیں رہ سکتے ہیں. دنیا میں اور ممالک بھی ہیں، دنیا میں عراق اسلامی ملک ہے، دنیا میں ایران ہے، کوسوو ہے، پورا عرب ہے، بہت سے اور ممالک ہیں، ملائیشیا ہے، انڈونیشیا، بہت سارے ایسے ممالک ہیں. بھائی کوئی بھی نہیں کر رہا ہے تو ہمیں بھی ذرا ضرورت ہے. آپ نے ماضی میں ہمیشہ اسی طرح کی حرکتیں کی ہیں کہ آپ نے اس طرح کے گروہ پیدا کیے ہیں اور آپ نے ہماری نسلیں تباہ کی ہیں. آپ 70s کا پاکستان دیکھیں، 70 کی دہائی کا کراچی دیکھیں، 70 کی دہائی کا لاہور دیکھیں، اور انسان پھر نہ ایک حسرت کرتا ہے کہ یار یہ کن لوگوں کے ہاتھ میں باغ دوڑ آ گئی تھی میرے ملک کی، جن لوگوں نے میرے ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. وہ کیا آدمی سوچے گا، اس کی وہ قبر میں بھی اس کی روح کانپ اٹھتی ہوگی کہ میں کہاں برطانیہ میں پڑھتا تھا، میں پونجا جنا کا ایک لاڈلا سا بیٹا تھا، سونے کی چمچ لے کے پیدا ہوا تھا. کن لوگوں کو میں نے آزادی لے کے دے دی؟ ان لوگوں کو میں نے آزادی لے کے دے دی. ہمارے وہ ہزاروں شہداء جنہوں نے تقسیم ہند و پاک کے وقت اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ ان لوگوں کے لیے ہم نے آزادی لی؟ ایسے حکمرانوں کو ہم نے لانے کے لیے آزادی دی؟ یہ حکمران نہیں ہیں، آپ سیاستدان ہیں، آپ حکمران نہیں ہیں، آپ سیاستدان ہیں. آج انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سارے ٹی وی چینلز پہ سارے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پیچھے پڑے ہوں گے، اپوزیشن وہ کہہ رہی ہوگی کہ جناب دیکھیں جی ان سے تو معاملات حل نہیں ہوئے، ٹیکل نہیں ہوئے، ہم ہوتے تو یہ کرتے. یہ سارے ایک جیسے ہیں. ان سب کو جب حکومت ملے گی یہ سب گولیاں برسائیں گے، کیونکہ ان کو زبان سے سمجھانا کسی کو آتا ہی نہیں ہے. آگے الیکشن آ رہے ہیں، یہ جیسے ہی الیکشن آئے گا پھر کوئی نہ کوئی نیا شوشہ چھوڑ دیں گے، پھر کوئی نہ کوئی ریاست مدینہ اور کچھ نہ کچھ اور جو ہے نا کر کے لوگوں کو رام کرنے کی کوشش کریں گے. اور لوگوں کا ایک اور بڑا مسئلہ ہے، بڑا بنیادی مسئلہ ہے کہ لوگ ان سے رام ہو جائیں گے. اپنی آنکھیں کھولیے وزیر اعظم صاحب،
اپنے وزیروں کی نااہلی مت چھپائیے، خود آئیے اور ان سے آ کے بات کیجیے۔ آپ کیا بات کریں گے؟ آپ کے تو سامنے وہ ہزارہ والے بیچارے اپنی لاشیں لے کے پڑے رہتے ہیں، آپ نے تو کبھی ان کے پاس جانا مناسب نہیں سمجھا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی بلیک میل مت کرو۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بس ایک ہی کام سیکھا ہوا ہے کہ آپ لنگر خانے کھولی جا رہے ہیں، تو کھولی جائیں لنگر خانے، پھر کیا ہوگا؟ اور کیا ہوگا؟ اور بھوک بڑھے گی، اور جو ہے نا یہاں پہ افلاس بڑھے گا، لوگ ایک دوسرے کا گلا کاٹیں گے۔ جس بھوک میں، جس کرب میں لوگ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، لوگ آپ سے پوچھیں گے، اور قیامت کے دن آپ کا گریبان ہوگا، ان سب کا ہاتھ ہوگا، یہ سارے آپ سے پوچھیں گے کہ وزیر اعظم صاحب بتائیے آپ نے ہم پہ گولیاں کیوں چلائیں؟ کیا آپ کو معاملات کا پتہ تھا؟ کیا آپ کو ساری کہانی بتائی گئی؟ کیا آپ کو ہماری طرف کی بھی کہانی بتائی گئی؟ کیا آپ کو بتایا گیا کہ ہمارے پاس کتنا اسلحہ تھا؟ کیا آپ کو بتایا گیا کہ ہم کتنے شدت پسند تھے؟ کیا آپ کو بتایا گیا کہ ہم کتنے تھریٹس دے رہے تھے؟ یہ ساری باتیں آپ سے پوچھی جائیں گی، تو انتظار کیجئے اس وقت کا جب آپ بھی قبر میں جائیں اور آپ سے بھی یہ سارے سوالات کیے جائیں، کیونکہ جب دجلہ اور فرات پہ کوئی کتا مرے گا نا تو اس کا جواب عمر سے لیا جائے گا۔ یہ بات حضرت عمر کہا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میری روح کانپ اٹھتی ہے یہ بات سوچ کے کہ میرا خدا مجھ سے حساب لے گا اس سب کا۔ تو رات کے اندھیرے میں جا کے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ آپ کیا مدد کریں گے؟ آپ نے شوکت ترین کو بنا دیا پھر وزیر خزانہ۔ کیا آپ کو نہیں پتا ہے کہ وہ سلک بینک کا مالک ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا ہے کہ اس کے خلاف کتنی انکوائریز نیب کی چل رہی ہیں؟ آپ کے جتنے بھی وزیر مشیر ہیں ان کا کردار کیا ہے؟ کوئی ایک بھی ہے جو ریاست مدینہ میں اس طرح کا کوئی ہو؟ کس ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بار بار ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ ریاست مدینہ میں کیا اس طرح لوگوں پہ گولیاں برسائی جاتی تھی؟ کیا اس طرح لوگوں کا قلعہ کما کیا جاتا تھا؟ کیا بات کرنے والے کا اس طرح گلا دبا دیا جاتا تھا؟ پہلے آپ ان گروپوں کو خود بناتے ہیں، پہلے آپ اپنی سیاسی مخالفت ختم کرنے کے لیے اور مخالفوں کو زیر کرنے کے لیے اس طرح کے گروپس کو بناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب آپ کو کچھ نہیں ملتا ہے، جب آپ کے یہ گلے پڑ جاتے ہیں، جب آپ سے سنبھالے نہیں جاتے ہیں، پھر آپ ان کے اوپر گولیاں برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ بس آپ نے یہی سیکھا ہے۔ میں امید کرتا ہوں، توقع کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں باری تعالیٰ سے کہ آج اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس ملک پر رحم کرے اور اس کو فرقہ واریت کی آگ میں جھکنے سے بچائے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ آپ یقین کریں کئی ملکوں کی نسلیں اس عذاب سے نکل چکی ہوئی ہیں۔ جس یورپ کی یہ بات کرتے ہیں وہ آج سے 200 سال پہلے اس عذاب سے نکل چکے ہوئے ہیں، تھے وہ بھی اس عذاب میں۔ آج ہم اس عذاب میں ہمیں ڈالا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو ڈالا جا رہا ہے اس عذاب میں۔ تو خدا را ہم پہ رحم کیجئے، ہمارے بچوں پہ رحم کیجئے۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ کی بڑی نوازش ہوگی۔ نکلیں اپنے اے سی والے کمرے سے باہر اور آئیں، آ کے اپنے ان لوگوں سے بات کریں، اپنے ان بچوں سے بات کریں، ان کو سمجھائیں اور ان سے بیٹھ کے بات کریں اور معاملات کو فہم و فراست سے حل کریں۔ خدا را اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور آنے والے دن، مہینے، سال اس وطن عزیز کے لیے اور ہم سب کے لیے بہت بہتر ہوں۔ اللہ حافظ۔